اب آپ دیکھیں کہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ شادی کرنا چاہتے ہیں ایسی لڑکیوں کے ساتھ جو کمپیٹیبل ہوں، ذہین ہوں. یعنی ایک وقت تھا نا کہ لوگوں کہتے کہ جاب والی ہو، ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے بس خوبصورت ہو اور لڑکی جو ہے نا بس گھریلو ہو، کچھ پکانا آتا ہو، پہننا آتا ہو، فلاں فلاں. اب لڑکوں کا ایک اور ہی سٹائل ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ہمارے ساتھ چل سکتی ہو، ہماری بات سمجھتی ہو، وہ ایسی اور ایسی ہو. ریلیشن شپ میں سب سے زیادہ کمیونیکیشن امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن بہت دفعہ ہماری کمیونیکیشن ڈس فنکشنل ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی. ہم کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسرا کچھ اور بنا لیتا ہے اس کو، کبھی سنتے نہیں، کبھی سن کے اس کو مذاق اڑانے لگتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. تو میں صرف چند ایک باتیں کروں گی. بات چیت کا، کمیونیکیشن کا وہ کون سا انداز ہے کہ جس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، تاکہ ہم ان چیزوں کو اوائڈ کریں اور ہمارے تعلقات زیادہ بہتر ہوں. سب سے پہلی بات، غور سے نہ سننا. غور سے نہ سننا. جب کوئی ہم سے بات کر رہا، مثلا ہسبینڈ بات کر رہا ہے، ہم کہ ہاں ہاں ہاں، ہم کچن میں لگے رہے اپنے اپنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب کوئی آپ سے بات کرتا تو آپ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اپنے پورے جسم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے. صرف اگر اس ایک سنت پر عمل کر لیا جائے کہ جس وقت بچہ اسکول سے آیا مثلا بھاگتا ہوا یا سو کے اٹھا ہے، ماں سب کام چھوڑ دے، ڈراپ ایوری تھنگ، اور اس کو گلے لگا لے. اتنی سی توجہ ملنے کے بعد اس کا سیر و خون بڑھ جاتا ہے، پھر وہ خود ہی بھاگتا پھرتا ہے. اس وقت ہم پرواہ نہیں کرتے کون آیا کون گیا، کیا کہتا کیا نہیں کہتا. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں کہتے، کیونکہ ہمارے مائنڈ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. اب جو باہر سے آیا ایک شخص اور اس نے گھر والے کا رویہ دیکھا، موڈ آف ہے، اس کا بھی آف ہو جاتا، بات ختم. اب پہل کون کرے؟ اب وہ شروع اتنی سی بات سے ہی ہوتا ہے، یا نہ سننے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کوئی بول رہا ہے اور اس کی بات یعنی کہ پسند نہیں آئی تو کمرے سے بندہ نکل جائے. تو ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم واقعی اچھے لسنر بنیں، نہ صرف ایک ہسبینڈ کے ساتھ بلکہ بچوں کے ساتھ. تو آپ دیکھیں کہ بہت سے کانفلکٹس ریزالو ہو جائیں گے. ہم دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سمجھنا نہیں چاہتے، ہم آدھے میں ہی بات پکڑ لیتے ہیں. ہاں ہاں، کیونکہ وہ کوئی assumptions ہوتے ہیں ہمارے، اس لیے کہا ہوگا. اور بعض اوقات بات وہ نہیں ہوتی، کچھ اور ہوتی. مثلاً شوہر کہتا ہے بیوی کو کہ تم جب بات کرتی شکایت کرتی. تو اب یہ ہے کہ اسے پتا ہے کہ میں گھر جاؤں گا، بیوی بچوں کی باتیں کرے گی یا ہمسائے کی یا ساس کی یا کسی کی، تو وہ مینٹل بلاک کر لیتا ہے، غیر حاضر ہو جاتا ہے دماغ سے. خود موجود ہوتے لیکن غیر حاضر ہو جاتا ہے. اب وہ جب سنتا ہی نہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، بیوی بھی وہی باتیں بار بار کیے جاتی ہے، بار بار کیے جاتی ہے. اب وہ دونوں طرف ایک کھچاؤ آنے لگتا ہے. اگر دونوں طرف سے یہ تعاون ہو جائے، ایک دوسرے سے کوآپریشن ہو جائے، چھوٹی بات ہو یا بڑی، اچھی ہے یا نہیں، پسند آ رہی ہے کہ نہیں، یا بورنگ ہے بہت یا اریٹیٹ کر رہی، تو وہ بھی کڑوا گھونٹ بھر کے سن لیں، ایک دفعہ سن لیں. آپ دیکھیں گے کہ صرف سننے کی دیر ہے، بہت سے شکوے ویسے ہی دور ہو جائیں گے. اور اس کے لیے پیشنس چاہیے ہوتا ہے، سننے کے لیے بہت پیشنس چاہیے ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس بات کو سننے کے لیے جو اچھی نہ لگ رہی ہے. لیکن ہم کیوں سنیں؟ صرف ایک سنت پر عمل کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے بات سنتے تھے، حاضر دماغی سے سنتے تھے. بعض اوقات ہم ہاں 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 کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی پوچھ لے کہ کیا کہا تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کہا کیا. پھر اسی طرح دوسری ایک اور ریزن ہوتی ہے غلط وقت پہ بات کرنا. ایک شخص کو بھوک لگی، وہ کھانے کے انتظار میں بیٹھے اور ہم اس کو کوئی قصہ سنانے بیٹھ جاتے ہیں یا خود فون پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے. اب وہ دوسرے کا بھی پیشنس کا ایک حد ہوتی. تو ایسے مواقع پر بھی چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے اور وہ اتنا بڑا بن جاتا ہے، پھر اتنا فساد پھیل جاتا ہے. عام طور پہ عورتوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب شوہر گھر آتے ہیں، وہ بھوکے ہوتے ہیں یا تھکے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو بچوں کی شکایتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. آج یہ اسکول نہیں گیا، آج اس نے یہ کر دیا، آج نے توڑ دیا، آج فلاں چلا گیا. کیونکہ دونوں کا کامن انٹرسٹ بچے ہوتے ہیں. اب ہم بچوں کی اچھی بات تو کم ہی کرتے، جو ہمارے دل میں پریشانی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں بس جلدی سے اس کو سنا دے. جو چیز ہم دونوں شیئر کرتے ہیں، یہ دونوں میں کامن ہے، اور جتنا مجھے ہم و غم ہے اس کو بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کو عام طور پہ نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں بیوی کر رہی ہے بس ٹھیک ہے، یہ کرتی رہے گی، یا اس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو وہاں سے بھی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. اور بہت سے پیرنٹس بچوں کی وجہ سے لڑائی کرتے رہتے ہیں آپس میں. وہ اس کو بلیم کرتا ہے، اس کو کرتا ہے، وہ اس کے اوپر ڈالتا ہے، اس کے اوپر ڈالتا ہے. اچھا جب بچے اچھے ہوتے ہیں دونوں کو کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، اور جب بچے بگڑتے ہیں تو کہتے ہیں تمہاری وجہ سے بگڑا. وہ کہتے نہیں، تم نے توجہ نہیں دی تو بگڑا. تو بہرحال ایسی صورت میں انسان کو، چونکہ فرشتے لکھ رہے ہیں، سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. تیسری چیز ہوتی ہے انٹرپشنز. ایک شخص بات کر رہا ہے، اتنے میں بیچ میں آپ انٹرپٹ کر دیتے. ہاں ہاں یہ تو میں نے پہلے بھی سنا، تم پہلے بھی بتایا تھا مجھے، یہ تو مجھے پہلے ہی پتا ہے. ہاں مجھے پتا ہے،
اب بات پتہ بھی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات بات پتہ بھی ہوتی تھی لیکن وہ پھر بھی دلچسپی سے سنتے تھے. اس کو عربی میں مجاملہ کہتے ہیں. مجاملہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورت معاملہ کرنا. ایک ہوتا معاملہ ہوتا مجاملہ. مجاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک بندے نے 2 دفعہ پہلے وہ قصہ سنایا ہوا ہے تو تیسری دفعہ بھی آپ اسی طرح سنیں جس پہلی دفعہ سن رہے ہیں, کیونکہ اس وقت اصل چیز قصہ نہیں ہے, اس وقت اصل چیز اس کو توجہ دے رہے, اٹس جسٹ گیونگ اٹینشن, نتھنگ ایلس. تو اس سے اگلی بات جو ہے وہ معاملہ درست ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات دل میں کوئی رنج غم ہوتا ہے تو ہم بہت فارمل ہو جاتے ہیں. تو جو فارمیلٹی ہے اس سے بھی کمیونیکیشن جو وہ ٹھیک نہیں ہوتی, کیونکہ ہم سچ اچھا میں نے لاسٹ ٹائم یہ بات کہی تھی تو وہ موڈ آف ہو گیا تھا تو بہتر ہے میں کہتی نہیں, تو اب پھر ہم ریزرو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے پھر یہ ہے کہ شوہر سمجھتا ہے کہ بیوی کا مجھ میں انٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہے, یا بیوی سمجھتی ہے شوہر مجھ میں انٹرسٹ نہیں لیتا. دونوں طرف کی باتیں ہو رہی, کسی ایک کی نہیں. تو ایسی صورت میں انسان پھر یہ کہ تھوڑا سا اپنے خول سے باہر نکل آئے. کسی کو تو سیکریفائس کرنی ہے, جو سیکریفائس کرتا ہے اس کا ہمیشہ اخلاقی طور پر زیادہ بہتر رہتا ہے, وہ اس کا پلہ بھاری ہوتا ہے. پرسوں میرے پاس ایک کافی پرانی دوست آئی ہوئی تھی تو وہ کہنے لگی کہ میں, اس کی ایک فرینڈ ہے آگے, ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ ڈاکٹر ہے, تو یہ چیک اپ کے لیے گئی تو انہوں نے وائف کا ذکر کیا. تو وہ ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ اپنی وائف کی بہت دیر تک تعریف کرتے رہے. تو یہ باہر نکلی تو انہوں نے کہا کہ آج میں نے تمہارا ایک فین دیکھا ہے. کیا مطلب تمہارا؟ میرا کون فین ہے؟ کہتے اس نے تو 15 منٹ تمہاری تعریفیں کی. کیا مطلب؟ کون فین اور کس نے تعریفیں؟ کہتے تمہارے ہسبینڈ نے. اب وہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا ہسبینڈ اتنی تعریف کر سکتا ہے. اچھا کس بات پہ؟ کہ فلاں بات پہ, فلاں بات پہ, فلاں بات. تو بعض اوقات ہمارے اچھے رویے ان کو لوگ سامنے نہیں مانتے لیکن پیچھے ضرور اس کی تعریف کرتے, کہ جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے. اگر کوئی وقتی طور پہ اس کو نہیں بھی مان رہا تو وہ ضائع نہیں جائے گی, وہ اچھی ہوگی. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اس وقت کا انتظار کون کرے؟ ہمیں تو ابھی چاہیے, انسٹنٹ چاہیے, فوراً چاہیے. تو دیکھیے کہ ایک ٹھیک ہے کبھی فوراً بھی مل جاتی ہے, کبھی تھوڑا ٹائم میں ملتی ہے, اور کبھی مرنے کے بعد. اور جو مرنے کے بعد کی تعریف ہے وہ اصل میں انسان کو فائدہ دیتی ہے, کہ کوئی انسانوں کی گواہیاں ہوتی ہیں مردے کے حق میں, اور جس کے حق میں اس کے نیبرز کی اچھی گواہیاں ہوں, لوگوں کی اچھی گواہیاں ہوں, اس کا بیڑا پار ہے. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہاؤ وی میک ادر پیپل فیل اباؤٹ اس, ہم ان کو فیل کیسے کرواتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم سب کچھ لا کے بھی دے رہے ہوتے, سب کر رہے ہوتے ہیں, کھانا بھی پکا رہے ہیں, سارے کام کرے, بٹ ہم دوسرے کو خوش نہیں کرتے. اب اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ساری محنت کی کرائی, ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. اور اس کا واحد طریقہ یہ کہ امپورٹنس دینا, کیونکہ کچھ لوگوں کو زیادہ اٹینشن چاہیے ہوتی, کچھ کو کم, کچھ کو بھوک زیادہ لگتی ہے, کسی کو محبت زیادہ چاہیے, کسی کو کچھ اور. اپنے گھر میں بھی آپ نے دیکھو گا نا, کوئی بچے کو جلدی سونے کی عادت ہے, اس کو نیند چاہیے, اس کی نیند پوری ہونی چاہیے, اسے کھانا ملے کہ نہ. دوسرے کو نیند کی کوئی پرواہ نہیں, وہ کبھی سوئے گا لیکن اس کو کھانا چاہیے. کہ تو کسی کو کچھ چاہیے تو ایک دوسرے کا مزاج سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہم غیر مفید قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں, دوسرے کے انٹرسٹ کی نہیں ہوتی. تو ہم میں سے ہر ایک کو, جس کے ساتھ بھی ہم رہتے ہیں, چاہے بہن بھائی ہو چاہے کوئی بھی ہو, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا ڈیمانڈ ہے, وہ کیا چاہتا ہے. تو اگر آپ کسی کی ڈیمانڈ پوری کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی جواب میں, رسپانس میں آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات ہم چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. چیخنے چلانے سے چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی, وقتی طور پر وہ شور سے ہر چیز دب جاتی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتی. بعض لوگوں کا بلیمنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, وہ بات کرتے ہیں تو وہ ٹانٹ کرتے ہیں, وہ ہر وقت اس طرح بات کریں گے جیسے دوسرے کو یہ ظاہر کرانا کہ تم تو ہو ہی غلط. چھوٹی سی بھی بات ہوگی نا تو وہ جو ٹون ہوتی ہے وہ دوسرے کو بہت زیادہ ہرٹ کرتی. پھر وہ ٹون بعض اوقات زیادہ ہوتے ہوتے بدتمیزی اور بے احترامی پہ آ جاتی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمیں ساری زندگی ان کے ساتھ رہنا ہے. اس لیے اگر وقتی طور پہ تھوڑا سا بھی کنٹرول کر لیا جائے تو بہت سی چیزوں میں فائدہ ہو سکتا ہے. تو اچھے تعلقات کے لیے, اچھے ریلیشن شپس کے لیے ضروری ہے کہ نمبر 1 اللہ کا تقوی ہو, اللہ کا ڈر ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم دوسروں کے ساتھ اچھا کریں, سیکریفائس کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے اس تعلق کو بہت قیمتی سمجھے, اس کی قدر کرے, اسے خراب ہونے سے بچائے, بگڑنے سے بچائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کمیونیکیشن اچھی ہو, اپنی زبان کی حفاظت ہو, اور پھر صرف یہ کہ وربل کمیونیکیشن نہیں بلکہ پوری باڈی لینگویج جو ہے وہ پازیٹیو ہو, یعنی انسان سے پازیٹیو وائبز آنی چاہیے دوسرے کے لیے,
اور وہ اسی وقت پازیٹیو ہو سکتا ہے جب انسان دوسروں کی غلطیاں معاف کر دے اور ان کے بارے میں اچھی سوچ رکھتا ہو. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.